گوشہ خانہ ریفرنس کیس میں احتساب عدالت کا میاں نواز شریف کے تمام اثاثے ضبط کرنے کا حکم۔ مریم نواز کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو عوام جواب دیں گے، ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا بیان۔ نواز شریف کے خلاف غداری کا مقدمہ قائم کیا جائے، وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا مطالبہ۔ کیا حکومت میاں نواز شریف کی تقاریر اور بیانات پر پابندی لگا دے گی؟ پوچھیں گے وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان سے۔ And a very warm welcome to the show. سابق وزیر اعظم یہ نواز شریف اس وقت پاکستان کے اداروں کے خلاف دھواں دھار تقریریں کر رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے خلاف ان کا غصہ عروج پر ہے۔ انہیں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے نااہل کیا، وزیر اعظم کے عہدے سے انہیں ہٹنا پڑا، احتساب عدالت نے انہیں 7 سال قید کی سزا بھی سنائی، پھر الیکشن ہوئے تو ان کی جماعت کو شکست ہوئی، پنجاب کی حکومت بھی ان کے ہاتھ نہیں آ سکی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف کی ضمانت بھی منسوخ ہو چکی۔ حالت یہ ہے کہ عدالت نے انہیں اشتہاری مجرم قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ احتساب عدالت نے آج ان کے تمام اثاثے ضبط کرنے کا حکم بھی دے دیا، اسی لیے وہ مکمل طور پر مایوس دکھائی دیتے ہیں اور اس کی ریفلیکشن آپ کو ان کی تقریر میں نظر آ رہی ہے۔ اب انہوں نے ریاست کے اداروں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، مگر قوم یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ وہ خود لندن میں بیٹھے ہیں مگر اپنی جماعت کے رہنماؤں کو اسٹیبلشمنٹ سے لڑ جانے کا مسلسل درس دے رہے ہیں۔ لندن میں کل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وہ پھر اداروں پر برسے، ساتھ ہی انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی اور وہ ساتھ یہ بھی بتا رہے تھے جب سوالات ان سے ہوئے کہ وہ اداروں سے نہیں لڑ رہے ہیں۔ تقریر میں مسلسل لڑائی ہوتی رہی مگر اس کے بعد وہ بتا رہے تھے کہ وہ ایسا نہیں کر رہے، اور انہوں نے خاص طور پہ کروز میزائلز کا بھی ذکر کیا۔ نواز شریف صاحب جو فارمر پرائم منسٹر ہیں was kind of explaining how smart he was or how smart his government was، مگر وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے نواز شریف کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانے کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف بغض اور کینے میں حد سے آگے نکل چکے۔ انہوں نے کروز میزائل کی بات کر کے قومی راز افشاں کیے ہیں۔ نواز شریف اہم ملکی رازوں سے پردہ اٹھا کر غداری کے مرتکب ہوئے۔ 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف نے ملکی رازوں کی حفاظت کا حلف اٹھایا تھا۔ شریف خاندان اپنی ذات کے علاوہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے آری ہے۔ فیاض الحسن چوہان صاحب نے یہ بھی کہا کہ عدلیہ افواج پاکستان ریاستی اور جمہوری اداروں سمیت کوئی ادارہ شریف خاندان کی دشنام ترازی سے محفوظ نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے فیاض الحسن چوہان صاحب۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام۔ فیاض الحسن چوہان صاحب ناراض ہے، نواز شریف صاحب کارنرڈ فیل کر رہے ہیں، مگر ان کو غدار کہہ دینا یا غداری کے مقدمے تک جانا تھوڑی سی ایگزیجریشن نہیں ہو گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریحہ، میں ایز اے منسٹر ہوں یا کوئی بھی ایز اے منسٹر ہو، چیف منسٹر ہو، اسپیکر ہو، سینٹ کا چیئرمین ہو، وزیر اعظم ہو یا صدر پاکستان ہو یا گورنر ہو، ہر شخص اپنے عہدے کا حلف اٹھاتا ہے، اور آپ اگر اپنا پروگرام کے اندر وہ حلف اپنے کوارڈینیٹر کو کہے کہ وہ نکال لائے وزارت عظمیٰ کا آئین پاکستان میں سے، اس میں کلیئر کٹ لکھا ہوتا ہے کہ میں ریاست کے راز کو افشا نہیں کروں گا، میں ریویل نہیں کروں گا، یہ میری قومی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ جب آپ نے آج کروز میزائل کے حوالے سے یہ جو آپ نے بویلی اور چول ماری ہے، اور پھر دیکھیں بات کیا کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ میں نے بنایا ہے، یہ ہم نے بنایا ہے۔ سر جی، اگر اتفاق فاؤنڈری کے اندر بنا ہوتا اور میاں نواز شریف صاحب اس میں جناب ایک مکینک کے طور پہ ہتھوڑا لے کے، چھینی لے کے، پیچکس لے کے انہوں نے جناب انجینئرنگ کر کے جناب بنایا ہوتا، اور پھر جناب آل شریف کے جناب اکاؤنٹ سے جناب پیسے گئے ہوتے اور پھر وہ کروز میزائل بنا ہوتا، تو پھر تو یہ بات ان کے منہ سے سجتی ہے۔ اس طرح تو یہ کہتے ہیں ایٹم بم بھی ہم نے بنایا ہے، اس طرح تو کہتے ہیں کہ جتنی میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ ہم نے بنائی ہے۔ اب انہوں نے کروز میزائل کے حوالے سے جو پوری ڈرامہ اور پوری پکچر بتائی ہے، اس کی وجہ سے انٹرنیشنل لیول پہ جو پاکستان کے اوپر ایک مختلف قسم کا پریشر آئے گا، یہ میں اور آپ بڑے اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ شاید عام پبلک اس کو فیل نہ کرے، لیکن آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ میڈیا پرسن ہیں، تو میں نے اس تناظر کے اندر کہا کہ ان کے اوپر غداری کا مقدمہ بنتا ہے جب قومی راز افشا کرے دنیا کے ہر ملک کے اندر، چاہے وہ تھرڈ ورلڈ کی تھکا ہوا ملک کیوں نہ ہو،
یا چاہے وہ ترقی یافتہ ممالک میں امریکہ، رشیا، برطانیہ، فرانس، جرمنی کیوں نہ ہو، وہاں پر جب قومی راز کو افشاں کیا جائے تو اس کے اوپر غداری کا مقدمہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، سو میں یہ نے آپ اس کا context سے بتایا. مطالبہ ہے یا آپ کی سجیشن ہے، کیونکہ وفاقی حکومت یہ رائٹ رکھتی ہے کہ وہ غداری کا مقدمہ بنوا سکتی ہے، تو کیا آپ اپنی حکومت سے مطالبہ کریں گے اس بات کا، یا یہ ایک سیاسی بیان ہے؟ نہیں، سیاسی بیان نہیں ہے. دیکھیں، میں تو حکومت سے بھی مطالبہ کروں گا کہ وہ اور دوسرا یہ جو بیگم صفدر امان صاحبہ یہ ضمانت پہ آئی تھی کہ میں نے اپنے ابا جی کی تمیداری کرنی ہے، لک آفٹر کرنی ہے، ہاسپیٹیلٹی کرنی ہے، اور ان کی صحت کا خیال رکھنے کے حوالے سے میرے علاوہ گھر کا کوئی فرد نہیں ہے. ان سے پوچھو یہ کون سی تمیداری کرنے لگی ہوئی ہیں، یہ کون سی اپنے والد صاحب کی ہاسپیٹیلٹی کرنے لگی ہوئی ہیں. میں پاکستان کی عدالتوں سے بھی یہ مطالبہ کروں گا جنہوں نے ان کو ضمانت دی ہے کہ جناب یہ ضمانت کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے بالکل برخلاف پاکستان کے قومی اداروں، ریاستی اداروں، عدالتی اداروں اور جمہوری اداروں کے خلاف سازش کرنے لگی ہوئی ہیں. ان کی بھی ضمانت کینسل کی جائے، بٹ ان کو بھی کل دوبارہ جیل عدالت بھیجا نے جائے. ریمارکس میں یہ کہا کہ ہم وفاقی حکومت سے بھی گزارش کریں گے کہ دیکھا کریں وہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو باہر علاج کے لیے بھیج دیں. انہوں نے تو آپ سے یہ گزارش کی ہے، آپ عدالت سے گزارش کریں. نہیں، وہ ٹھیک ہے آپ کی بات. جہاں تک ان کے باہر جانے کی بات ہے، پھر یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس میں میڈیا، پولیٹیشین، حکومت، عدالتیں، ساری چیزیں مل ملا کے ماحول ایسا بن گیا تھا. بیگم صفدر امان کے ٹویٹ اور ڈاکٹر عدنان کے ٹیکے، وہ ٹویٹ ہر 3 منٹ بعد ایک ٹویٹ آتا تھا اور جس میں پلیٹلیٹس اوپر نیچے کی گنتی بتائی جاتی تھی، اور ہر 5واں ٹویٹ ہوتا تھا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ موت کا فرشتہ ہاتھ میں موت کا پرمٹ لے کے جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو، جن کو آج کل میں نے سلطان مفرور الدین کا لقب دیا ہے، وہ سلطان مفرور الدین کی جناب موت کے حوالے سے وہ ٹویٹ کرتی تھی کہ خدا نخواستہ یہ اگر مر گئے تو اس کا قتل کا پرچہ جناب عمران خان صاحب کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف اور حکومت کے خلاف کروائیں گے. یہ اس وقت کے ان کے ٹویٹ ہوتے تھے بیگم صفدر امان صاحبہ کے. فیاض صاحب، if you allow me، آپ بالکل آپ نے جو یہ بات کہی ہے، واقعی ایک وقت تھا جب نواز شریف صاحب کی بیماری کی خبریں مسلسل ہم لوگ چلا رہے تھے، میڈیا پہ آ رہی تھی اس وقت. اور اب یہ سیاسی جو آپ لوگ کا موقف ہے وہ الگ ہے، لیکن ایز فیاض حسن چوہان آپ کو کیا لگ رہا تھا اس وقت؟ کیا آپ کو یقین تھا کہ نواز شریف صاحب بہت بیمار ہیں؟ کیونکہ اس وقت کچھ لوگوں نے کہا ہے پی ٹی آئی میں سے جن کو اس وقت شک تھا. آپ کون سی کیٹیگری میں تھے؟ آپ نے بلیو کیا اس بات کو یا نہیں کیا؟ میں ویسے ایک چیز بتاؤں، دیکھو میں عمل کا تو اتنا زیادہ مذہبی نہیں ہوں، لیکن نظریاتی طور پہ میں بڑا مذہبی آدمی ہوں. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ایک بات ہے کہ ایک جنگ کے اندر نا وہ ایک صحابی ایک کافر کے اوپر بیٹھتا ہے اور اس کو مارنے لگتا ہے تو وہ کافر جو ہے نا فوراً کلمہ پڑھ لیتا ہے، لیکن صحابی جو ہے نا وہ پھر اس کو جو ہے نا وہ مار دیتا ہے. یہ مقدمہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتا ہے کہ جناب وہ تو مسلمان ہو گیا تھا، اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، تو اس کو کیوں مار دیا گیا؟ آپ نے اس صحابی کو بلایا، اس سے پوچھا بھائی اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو آپ نے اس کو کیوں مارا؟ تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ اس نے موت سے بچنے کے لیے جو ہے نا یہ ڈرامہ کیا تھا یا یہ کلمہ پڑھا تھا. تو آپ نے کہا کہ کیا آپ اس کے دل میں بیٹھے ہوئے تھے؟ آپ کو پتا تھا کہ وہ جو نا اس کے دل کے اندر کیا چیز تھی؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے ہم نے بھی ایک ہیومنٹی کی بنیاد پہ، انسانیت کی بنیاد پہ ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ یار اللہ نہ کرے یار بندہ کھڑ گیا، یہ پوری کی پوری ریاست کے لیے اور پورے معاشرے کے لیے ایک ماحول بن جائے گا، ایک نیا بھٹو پیدا ہو جائے گا. آگے وہ بھٹو زندہ ہے جانا، سندھ کی عوام مر گئی ہے پر بھٹو زندہ ہے جانا، تو یہ ایک نیا بھٹو نہ بن جائے. ہم نے تو اس سوچ کے تحت، میں ذاتی اپنا بتاؤں، میں نے اس وقت اس کے حق میں جب یہ آخری 15 دن تھے، میڈیا کا ہر 5 منٹ کے بعد جناب کوریج ہوتی تھی، ان کے ہر 2 منٹ کے بعد ٹویٹ ہوتے تھے اور ڈاکٹر عدنان کے ٹیکے ہوتے تھے، ایک ماحول بنا ہوا تھا، تو ہم نے بھی کہا یار واقعی ان کو بھیجو یار، ان کا علاج کراؤ. پریشر میں آ گئے آپ لوگ؟ نہیں، بات پریشر کی نہیں ہے، بات حالات اور واقعات کی ہے. لیکن کہتے ہیں نا کہ وہ ہانڈی دا منہ کھلا ہوئے تو بلی نو شرم کرنی چاہیے. اب دودھ کی ہانڈی کا منہ کھلا ہو تو بلی کو بھی سوچنا چاہیے کتنا دودھ پینا ہے کتنا نہیں پینا. نواز شریف صاحب looks very healthy. ماشاءاللہ he is doing a speech every day. آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا ہے کہ جتنا مرضی آپ لوگ جلیں لیکن وہ روز تقریر کریں گے. سر بات یہ ہے نون لیگ باہر چلے گی، شین لیگ اندر ہوگی، باہر رہے گی میم لیگ. میم لیگ کھل کے کھیل کھیل رہی ہے. میم لیگ کے نظریاتی اتالیق اور انسٹرکٹر ہیں محمود خان اچکزئی اور پرویز رشید، جو فرام ڈے 1 سے جناب پاکستان کی ریاست کے، پاکستان کے نظریے کے، پاک افواج کے، ریاستی اداروں کے ازلی دشمن ہیں نظریاتی طور پہ. وہ ان کو جناب اس حالت تک پہنچایا. پچھلے 5 سالوں میں انہوں نے بیگم صفدر امان کو اس حالت تک پہنچایا.
بیگم صفدر امان نے پچھلے 5 سالوں میں اپنے خاندان اور اپنے باپ کی ہستی بستی جو سیاسی اور معاشی بستی تھی اس کا بیڑا غرق کیا انہی عطا لیکوں کی وجہ سے. نیوز لیک سے لے کے آج تک جو حرکتیں کر رہی ہے یہ بیگم صفدر امان انہی کی. آپ دیکھیں نا جلسہ بھی جا کے جاؤ کوئٹہ کے اندر کر رہے ہیں, نہ لینا نہ دینا, نہ پیپلز پارٹی کا کوئی ایم این اے ایم پی اے وہاں سے, نہ نون لیگ کا ایم این اے ایم پی اے وہاں سے. وہاں کیا چرخہ کاٹنے جا رہے ہیں یا چھوارے بانٹنے جا رہے ہیں؟ صرف اور صرف وہی محمود خان اچکزئی اس کی جناب سپورٹ لے کے وہاں پر جو سینسٹیو پورا ماحول ہے بلوچستان کا اور سی پیک کے حوالے سے یہ وہاں پر نیگیٹیوٹی کرنے جا رہے ہیں. اپنے پلے تو ان کے کچھ بھی نہیں ہے, جیب میں نہیں ہے, ڈھیلا دیکھنے چلے ہیں میلہ آئے نا. پنجاب کے اندر جو لاہور کی پارٹی ہے یا گجرانوالہ کی پارٹی رہ گئی ہے یہ کرے نا جلد سے. عوام بے وقوف نہیں ہے کہ ان کے پیچھے اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو جو نا ایندھن بنائے جناب ان کی تحریک کا. عوام ان کو شٹ اپ کال دے چکی ہے, ان کے اپنے ایم این اے ایم پی اے سینیٹر ان کو شٹ اپ کال دے رہے ہیں. اوکے, یہ جو آپ نے ایم این اے ایم پی ایس کی بات کی ہے ہم بات کریں گے. فارورڈ بلاک کی بڑے عرصے سے باز گشت ہے, معاملہ کہاں تک ہے پنجاب میں؟ وی ول ٹاک رائٹ آفٹر بریک. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. اس سے پہلے کہ ہم فارورڈ بلاک پہ آئے فیاض صاحب, and I hope کہ آپ ہمیں کوئی خبر دیں گے آج, لیکن اس سے پہلے غداری کا مقدمہ ایک بڑا ڈیبیٹیبل معاملہ ہے. یہاں پر تو نون لیگ کا موقف بھی بڑا سخت ہے. وہ کہتے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ کچھ اور معاملہ, ہمارے ساتھ کچھ اور معاملہ, اور یہ بات صحیح ہے کہ تحریک انصاف غداری کیس کے ہی مجرم ہیں پرویز مشرف صاحب, اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکی, تو نواز شریف صاحب کے معاملے میں کیسے کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے, پرویز مشرف صاحب کے خلاف جو کیس ڈھیلا ڈھالا اور لنگڑا لولا جو کیس بنایا تھا وہ کس نے بنایا تھا؟ آپ ماشاءاللہ اینکر ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آرٹیکل 6 کی 3 سب آرٹیکلز ہیں, 3 سب آرٹیکلز. اس میں جو تیسرا یا دوسرا سب آرٹیکل ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ قانون آئین توڑنے والے کے ساتھ جو ہیلپ کرے گا, جو مدد کرے گا, جو اس کی ہاں میں ہاں ملائے گا, جو اس کو اپریشیٹ کرے گا, جو عہدیدار بھی ریاستی وہ بھی ساتھ شامل ہوگا. انہوں نے پک اینڈ چوز کیا اکیلے پرویز مشرف کو. حامد جاوید کے جس نے وہ پوری سمری لکھی تھی جناب 3 اکتوبر کی, اس کو اپنی کچھ میں جناب انہوں نے رکھ کے وزیر قانون اپنا بنا لیا. وہ آپ کا جناب امیر مقام وہ جناب انہوں نے اپنے ساتھ بٹھا لیا. ماروی میمن اپنے ساتھ بٹھا لی, ٹھیک ہے جی. وہ آپ کا ایک بلوچ جو ہے نا انہوں نے جو رکھا ہوا تھا جناب وزیر جو پرویز مشرف کا رائٹ ہینڈ ہوتا تھا اس کو اپنے ساتھ بنا لیا. سارے ایم این اے ایم پی اے سینیٹر جو رائٹ ہینڈ ہوتے تھے جناب پرویز مشرف صاحب کے, ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا. صاحب کتنے سارے نون لیگ کے آپ لوگوں کے ساتھ بھی اتنا نکل آئے. ابھی آپ فارورڈ بلاک تو آپ بھی بنانا چاہ رہے ہیں. میں ابھی بات کر رہا ہوں کہ جب آرٹیکل 6 انہوں نے لگایا, بے ڈھنگے طریقے سے لگایا, اور پھر اس کے بعد جو باہر بھیجا, کس نے بھیجا؟ ان سے پوچھے نا کس نے بھیجا. ہمارے دور حکومت میں باہر گیا تھا پرویز مشرف. تو دوسری بات یہ ہے آپ نے نواز شریف صاحب کو بھیجا, آج کل جو انہوں نے سٹیج فریہ رکھا ہوا ہے, یہ سنیں, پاک فوج کے خلاف, سیکورٹی ایجنسیز کے خلاف, عدالتوں کے خلاف, جمہوری اداروں کے خلاف, یہ 5th جنریشن وار جو پچھلے 15-20 سال سے ملک دشمن طاقتیں ہمارے ملک کی عوام کے اوپر مسلط کرنا چاہتی تھی. اس کی ابتدا الطاف حسین تھا اور اس کی انتہا الطاف حسین پارٹ 2 سلطان مفرور الدین ہے کہ جو اس وقت مفرور ہیں. یہ اس وقت اور ان کی بیٹی وہ کھلا کے یہ انتہائی غلیظ اور گندا کھیل ملک دشمن طاقتوں کی شے کے اوپر کر رہی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ہر آنے والا دن ان کی پارٹی کا بیڑا غرق اور ستیہ ناز پھر جائے گا. شاید جو اتنا نہیں پھر سکا تھا, جو یہ میم لیگ جو آزاد ہو گئی ہے نا نون اور شین سے, اس نے اگلے 3 مہینوں کے اندر دیکھ لیجئے گا اگر اس نون شین میم کے پلے کچھ رہ گیا تو آپ مجھے کہیے گا. یہ ان کی غلط فہمی ہے, سنیں, ان کی غلط فہمی ہے. یہ اپنے ووٹروں کو بتاؤں کیا مستقبل کا سینیریو یا مستقبل کا لالی پاپ بتاؤں کیا دے رہے ہیں. دیکھو یار, وہ 12 اکتوبر 1999 بھی ہوا تھا نا, اس وقت بھی غداری کا کیس چلا تھا, اس وقت بھی جناب حکومت چلی گئی تھی, اس وقت بھی جیل میں گئے تھے, اس وقت بھی جلا وطن ہوئے تھے, پھر واپس آ کے وزیر اعظم بنے تھے نا, واپس آ کے وزیر اعلیٰ بنے تھے. نہیں جناب, وہ دن گئے جب خلیل میاں فاختائیں اڑایا کرتے تھے. اب آپ ڈکلیئرڈ, کنفرمڈ, ریکٹیفائیڈ, ٹیسٹیفائیڈ, ویریفائیڈ, پیوریفائیڈ, سمپلیفائیڈ مجرم ہے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے. اب اگر آپ کی یہ غلط فہمی ہے یا ووٹروں کو آپ یہ لولی پاپ دیتے ہیں نا کہ نون لیگ دوبارہ اقتدار میں آل شریف آئے گا, تو یہ کاٹا لگا دے پاکستان کی ہسٹری میں
नून लीग शायद जो है ना, अगर इनमें से कोई नई लीग बन गई वो शायद इक़्तिदार में आ जाए, आले शरीफ कभी पाकिस्तान में इक़्तिदार में नहीं आ सकते, ये मेरी प्रेडिक्शन याद रखिएगा। ठीक है, आप बड़े कॉन्फिडेंटली ये बात कर रहे हैं, लेकिन उतना ही कॉन्फिडेंस हमें दूसरी तरफ नजर आ रहा है। मरियम नवाज साहबा की तकरीर देख लें, नवाज शरीफ साहब की देख लें, ठीक है वो कॉर्नर्ड हैं, वो डिसक्वालिफाइड है, मगर उसके बावजूद इस कॉन्फिडेंस की कोई तो वजह होगी। आप अभी ये कह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि इसमें कोई और इन्वॉल्वमेंट है, किसी और मुल्क की इन्वॉल्वमेंट है, क्या ये आपको लग रहा है या कोई इंफॉर्मेशन है? देखें, हमारी तरफ है कॉन्फिडेंस। मैंने जो आपके सामने ये प्रेडिक्शन की है, ये की है कॉन्फिडेंस के तहत। उनकी तरफ है डिप्रेशन, उनकी तरफ है फ्रस्ट्रेशन, उनकी तरफ है कम्प्लेक्स, उनकी तरफ है ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। उनकी तरफ है एक यंग एंग्री बर्ड, उनकी तरफ है मायूसी, उनकी तरफ है कि जहनी तौर पे झुंझलाहट, उनकी तरफ है सियासत से और अपनी ज़ात से बेजारी, बेगम सफदर अवान के ऊपर भी और उनके वालिद मोहतरम सुल्तान मफरूरुद्दीन के ऊपर भी। ये जनाब एक फ्रस्ट्रेशन है जिसकी वजह से ये मुल्क के अदारे, रियासती अदारे कौमी राज अफशा करने लगे हुए हैं। ऐसे लोगों की दुनिया के माशरों में, दुनिया के किसी मुल्क के अंदर कोई मुकाम नहीं होता। सियासत तो बड़ी दूर की बात, माशरत के अंदर भी इनका मुकाम नहीं होता। ये इनकी गलतफहमी है कि अब दोबारा कोई सुप्रीम कोर्ट आएगी और इनके सारे केस चौधरी इफ्तिखार जैसा जो है ना नाअहल और निकम्मा दोबारा, मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस इस पाकिस्तान के अंदर नहीं आने लगा। वो ग्रीडी और लालची जो है ना चौधरी इफ्तिखार दोबारा नहीं आएगा कि जो इनको बहाल करेगा, इनके खिलाफ हर झूठे केस को सच्चा करेगा। जो इनके 5 साल का 2008 और 2013 तक का इक़्तिदार था पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ का, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ 100% इल्लीगल था, गैर आईनी था। उसका भी अलहदा से कभी आप प्रोग्राम रखोगे तो मैं बताऊंगा, जिसको स्टे दे के और जिसको लीगलाइज और लेजिटिमाइज इसी चौधरी इफ्तिखार ने किया था। इनकी गलतफहमी है कि अब कोई दोबारा चौधरी इफ्तिखार आएगा इनके केसेस खत्म कर देगा। इनकी गलतफहमी है कि पाकिस्तान के रियासती और अदालती अदारे दोबारा इनके सामने इनकी राहों में जो है वो फूल बिछाएंगे। आप पाकिस्तान से गद्दारी करें, आप पाकिस्तान के कौमी राज अफशा करें, आप पाकिस्तान के रियासती अदारों को मिलाइन करें, आप पाकिस्तान के अदालती अदारों को रिग्रेट करें, आप पाकिस्तान की इज्जत और वकार का जनाजा निकालें और पाकिस्तान के अदारे आपके लिए बाहें खोल के आपको सर पे बिठाएं। आपकी बार ये नहीं होता कभी भी, इंशाल्लाह क़यामत तक नहीं होगा। आले शरीफ इक़्तिदार में नहीं आता, ये बात मेरी सुन लें। ठीक, ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बार बार खबरें आ रही है, कितने लोग आपके साथ लगता है आपको कि हैं पंजाब में? देखिए, हमने तो कोई ख्वाहिश नहीं रखी थी कि ये लोग आए। ये सारा दिन बैठ के जो चवलें मार रहे हैं और जो इनकी करप्शन और बदयांतियाँ नैब ने पिछले 2 सालों में, मंजूर पापड़ वाला और नसीर जनाब रेडी वाला, वो जाबर जो है फलूदे वाला, वो शराफत मसीह, वो जनाब मुश्ताक चीनी, निसार गिल, मसरूर अहमद, ये तरह तरह के एक्टर और फैक्टर और करैक्टर जो नैब ने बड़ी अरकरेजी के बाद और अपनी जनाब इन्वेस्टिगेशन के बाद इनकी खरबों रुपए की बीसीओ रेफरेंसेस और बीसीओ केसेस निकाले ना करप्शन के, तो इनके एमएनए एमपीए सेनेटर इनसे अनाइड और अवॉइड करते हैं। फिर साथ साथ जो इन्होंने एंटी रियासत, एंटी स्टेट और पाकिस्तान के रियासती अदारों और अदालती अदारों के खिलाफ जो दिन ब दिन रवैया रखा, 50 के करीब पंजाब असम्बली के अंदर मुतनफ़र है। मैं पिछले कई माह से कह रहा हूँ 50 के करीब एमएनए और सेनेटर वो इनसे मुतनफ़र है। इनके पल्ले कुछ नहीं। और बाकी जब अब मीम लीग रहेगी अकेली, गलियां औजड़ सुनिया विच मिर्जा यार नचे के मजदाक, ये जितनी मीम लीग खेलेगी उतनी अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क करेगी। ये मेरी बात याद रखिए। Right, we have to go on a break and we will be right back. And welcome back. 22 दिन गुजर चुके हैं, मगर मोटरवे ज्यादती केस का जो मरकजी मुलजिम था आबिद, वो पुलिस के हाथ नहीं आ सका। अब पंजाब के इलाके ननकाना साहब में एक और इज्तिमाई ज्यादती का वाक़या हुआ। काफ़ी तकलीफदह वाक़या है। कार में सवार अफराद ने खातून को लिफ्ट देने के बहाने बिठा लिया। फिर पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। बाद में लड़की को फसलों में फेंक गए।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज तो कर लिया मगर अभी तक कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका। अहम बात यह है कि वाकया 24 सितंबर को पेश आया था मगर पुलिस ने 5 दिन बाद मुकदमा दर्ज किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने भी इस वाकये का नोटिस ले लिया है जिससे पहले का लिया था। एक बार फिर मुजरिमों को जल्द पकड़ने की सजा देने के दावे भी हो रहे हैं मगर सवाल यह है कि पंजाब में इस किस्म के वाकयात बार बार क्यों पेश आ रहे हैं और जो पुलिस की रिफॉर्म थी वो हमें पंजाब पुलिस में कहीं दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रही। फैसल हसन चौहान साहब, जो लोग रोज बातें कर रहे हैं उससे जरा हट के बात करते हैं, थोड़ी सी खुल के बात कर लेते हैं। बड़ा मुझे पर्सनली पता है कि उस्मान बुज़दार साहब ने बड़ा इंटरेस्ट लिया, जो ये मोटरवे वाला वाकया है उस खातून ने भी ये बताया कि उस्मान बुज़दार साहब ने उनको बहुत तसल्ली दी, उनके साथ वो अवेलेबल थे, हर वक्त कांटेक्ट में, तमाम मदद करने का प्रॉमिस भी किया। लेकिन मुझे सिस्टम में चेंज बताएं, ये एग्जैक्टली यही कुछ तो पहले भी होता था फयाज साहब कि पुलिस नई मुकदमा दर्ज करी, उस पर प्रेशर डालना पड़ा है मीडिया के थ्रू, फिर चीफ मिनिस्टर नोटिस ले रहे हैं, फिर इसमें फर्क क्या हुआ है आप लोगों की हुकूमत के आने के बाद? अच्छा, मैं आप तसल्ली से बताता हूँ। एक तो ये आज का जो ननकाना साहब वाला वाकया है मांगटा वाला थाने का, ये बड़ा क्लियर मैंने आज टीवी चैनल्स के अंदर बीपर्स दे के किया है। एक तो ये है कि ये खातून लाहौर रहती हैं, लाहौर से ये गई ननकाना साहब, और ननकाना साहब ये गई उन्हीं अफराद के साथ टेलीफोनिक राब्तों के ज़रिए से, और उन अफराद के साथ पिछले 3 दिन से उसके टेलीफोनिक जनाब रिकॉर्ड भी जो है वो निकाल लिया गया है। फिर उसके बाद ये वहाँ गई, वहाँ इसके साथ 24 तारीख को ज़्यादती हुई, 24 तारीख को ज़्यादती हुई, ये 27 तारीख को ये FIR कटवाने आई। 27 तारीख को इन्होंने दरख्वास्त दे के ये वापस लाहौर चली गई। पुलिस ने जनाब FIR काटने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि मेडिकल करवाना, पुलिस ने मेडिकल करवाने के लिए इनके पीछे लाहौर गए, इनके अजीज़ों रिश्तेदारों को ढूंढ ढांड के इनको तलाश किया, इनका मेडिकल करवाया, मेडिकल के बाद फ़ौरन FIR काटी, FIR काट के छापे मारने शुरू किए, लोग भागे दफ़ा 212 के तहत, ठीक है जी, इन तमाम कल्प्रेट्स के रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया। कहानी ये है, लेकिन इस कहानी के अंदर अभी और भी बहुत कुछ है जो मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन मैं अभी बयान नहीं करूंगा। अगले 48 घंटों में यहाँ पे ये तो पर्टिकुलर केस है, मैं तो जनरल सवाल कर रही हूँ कि पुलिस ने क्या तब्दीली आई है पुलिस के अंदर, वही छापे। फ्रिया सुन लो। अच्छा, दूसरी चीज मेरी आप तसल्ली से बात सुन लो, ये आखिरी वक्फा है, इसमें मैं कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। मोटरवे ज्यादती केस के बाद आपको याद होगा फातिमा बच्ची का केस आया था जिसको पिंडी के एक लड़का उबास जो है ना वो ब्लैकमेल करता था, उसको जिनसी तौर पे जो है ना वो रेप करने के हवाले से आमादा करने की कोशिश करता था, धमकियां दे के, वेपन्स दिखा के। उन्होंने नोटिस लिया, सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने मेरे हवाले केस किया, मैंने CCPO लाहौर शेख उमर को बुलाया, फातिमा बच्ची के वालिद को बुलाया, दोनों को बैठाया, मैंने 24 घंटे दिए कि यार ये दोनों बंदे गिरफ्तार होने चाहिए, लड़का भी उसका बाप भी। 10 घंटों के अंदर CCPO उमर शेख ने जनाब उसका बाप लाहौर से गिरफ्तार किया, बेटा जाके जनाब पिंडी से किया, असला बरामद कर लिया, सारा कुछ। मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की फातिमा बच्ची के बाप के साथ, याद होगा आपको, मैंने एक ऐलान किया था कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने ये कहा है कि आइंदा पंजाब के अंदर रेप केस, ब्लैकमेलिंग और जिनसी हरासमेंट, बच्चों, बच्चियों और खवातीन, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और मैंने ऐलान किया कि अगर कोई केस होता है और उसके जनाब उसकी दादरसी पुलिस नहीं करती, वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से रब्ता करे। मैं आज आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के फरिया, पिछले 2 हफ्तों में रहीम यार खान से लेके अटक तक मैं जाती तौर पे सरदार उस्मान बुज़दार साहब की सरपरस्ती में कम से कम 20 से 25 बच्चियों को दादरसी कर चुका हूं कि जो 6 महीने से लेके 2 साल से रेप केसेस के अंदर, हरासमेंट के अंदर, जिनसी हरास की और ब्लैकमेलिंग के अंदर वो इन्वॉल्व थी और उनका कोई वाली वारिस नहीं था। हमने 20 से 22 उन बच्चियों को बगैर, एक मिनट पूरी बात सुन लो, लेकिन बड़ा सवाल आप साबित कर रहे हैं कि आपने पुलिस में कोई चेंज नहीं किया, मीडिया में लाए बगैर को प्रेशर डालना पड़ा है, मीडिया में लाए बगैर, मीडिया में उसको रिपोर्ट किए बगैर, उन बच्चियों को आवाम के सामने लाए बगैर, उन बच्चियों के वालिदैन को जनाब आवाम के सामने लाए बगैर, मुतल्लिका आपके जिले का DPO
اور اس سے ڈائریکٹ رابطہ رکھ کے ہم نے پنجاب حکومت نے اور میں نے ان 20-22 بچیوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کی ہیں اور ہر روز میرے پاس 2 سے 4 کیسز آ رہے ہیں. سر یہ بہت آپ کو دعائیں ملیں گی، بڑا آپ زبردست کام کر رہے ہیں، میں خود آپ کو خراج تحسین پیش کر دیتی ہوں، لیکن ریفارم آپ نے پولیس میں لانی ہے. آج فیاض الحسن چوہان یہاں پہ نہیں رہے تو کون ان بچیوں کی دال رسی کرے گا؟ یہ اتنے سارے کیسز ہو کیوں رہے ہیں؟ پولیس کب کام کرے گی خود سے وداؤٹ اے فون کال سر، وداؤٹ چیف منسٹرز کال، وداؤٹ فیاض الحسن چوہان's کال، وہ پولیس کب کام کرے گی؟ میں دیکھو بات یہ ہے فریہ، میں صبح سے مجھے لوگ اور پچھلے 1 مہینے سے جب بیپر لیتے ہیں اس جنا زیادتی کیسز کے اوپر، بلیک میلنگ، ہراسمنٹ کے اوپر، لوگ یہی 2 سوال پوچھتے ہیں، اینکرز بھی، تجزیہ نگار بھی. دیکھو خرابی کیا ہے؟ خرابی پورے سسٹم میں ہے. یہ جو زیادتی کیسز، یہ ہراسمنٹ، یہ شیطانیت، میں یہ سمجھتا ہوں یہ شیطانیت کی بھی انتہا ہے، اللہ رسول کی نظروں میں بھی اور دنیا کے کسی قانون کی نظروں میں بھی. یہ کیوں ہے؟ اس میں صرف ایک شعبہ قصوروار نہیں ہے. میں اپنا ایک بینگ اے پولیٹیکل ورکر اور ایک جناب رسپانسبل فرد ہونے کے ناطے سے یہ پوری کی پوری کمیونٹی کے جتنے شعبہ جات ہیں، you know better than me. مجھ سے بہت بہتر، معافی چاہتی ہوں، یہ بات سن لیں، بہت بہتر آپ مجھ سے جانتے ہیں کہ پولیس کے اندر کرمنل ایلیمنٹ ہے. پنجاب پولیس میں کرمنل ایلیمنٹ ہے. موٹر وے پولیس کیس میں وہ بندی خود کہہ رہی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ وہ ٹپ آف ہوئی ہیں. اس پہلو کو کیوں نظر انداز کرتے ہیں ہم؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کرمنل ایلیمنٹ آج بھی موجود ہے پنجاب پولیس میں. میری بات سنیں، ہوتا کیا ہے؟ آج آپ کے پروگرام کے اندر میں ایسی بات کرنے لگا ہوں کہ جو کبھی بھی میں اپنی حکومت کے حوالے سے یا اپنی کسی حکومتی ادارے کے حوالے سے نہیں کروں گا. میرا پچھلے 2.5 ہفتوں کا تجربہ، جو 20-22 کیس میں نے سارٹ آؤٹ کیے اور 15-20 کیس اس وقت بھی جناب میرے دفتر میں موجود ہیں اور میں تمام متعلقہ ڈسٹرکٹ کے ڈی پی اوز اور سی پی اوز کے ساتھ آن بورڈ ہوں. ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ کوڑے کا ڈھیر ہے. ایف آئی اے کو آگ لگا دینی چاہیے. اس کو ماچس تیلی لے کے سنیں میری بات، مجھے سچی بات کرنے دیں، ابھی ٹوکیے گا نا. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا، وزیر داخلہ کو بھی ریکویسٹ کروں گا، اور میرا خیال سائبر کرائم ونگ کا وہ میرا بچپن کا کلاس فیلو ہے وقار چوہان، وہ اس وقت میرا خیال ہیڈ ہے. میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا، میرے پاس یہ جو 40 کیسز جو نا آئے ہوئے نا، ہر کیس کا وکٹم اور اس کے والدین پہلا فکرہ کہتے ہیں کہ یہ سائبر کرائم ونگ والے بہت بڑے نااہل نکمے ہیں. جب میں ان سے رابطہ کرتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ ان سے بڑا نااہل اور نکمہ مجھے گالیاں دینے کو جی چاہتا ہے سائبر کرائم ونگ کو، کہ یہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے بجائے، یہ اکاموڈیٹ کرنے کے بجائے ان بچیوں کو، ان بچوں کو، ان عورتوں کو یہ چیزوں کو لنگر آن کرتے ہیں، یہ معاملے کو حل نہیں کرتے. تو میری وقار چوہان سے بھی ریکویسٹ ہے، یہ سن رہا ہوگا اس وقت، میری وزیر داخلہ سے بھی ریکویسٹ ہے، یا تو اس سائبر کرائم ونگ کو جناب ایکٹیو کر دے کہ یہ لوگوں کو سکون دے، خصوصاً بچے اور خواتین کو، نہیں تو پھر اس کو کوڑے کے ڈھیر کو آگ لگا دو، ختم کرو اس کو. بڑی آپ نے اس کی کوئی ضرورت بہت نہیں ہے. بڑی بات کر دی، بہت بڑی بات کر دی. میں بڑا اوپنلی، میں 40 کیسز ڈیل کر چکا ہوں 2 ہفتہ، ہر روز میرے پاس 4 کیسز آتے ہیں. میرا دل روتا ہے کہ یار ایک بچی گئی، وہ کہتی ہے میرے ساتھ ریپ ہو گیا ہے، وہ کہتی ہے یار یہ دیکھو سوشل میڈیا میں مجھے ننگی جناب نیوڈ قسم کی ویڈیوز فلاں بندہ بھیج رہا ہے، آگے سے جناب ستو پی کے سویا ہوا ہے اس کا سب انسپیکٹر سائبر کرائم ونگ کا، اور خواتین ہوتی ہیں، اکثر خواتین ہیں، سب انسپیکٹر. یہ بھی سن لیں اپنی گورنمنٹ میں آپ خود بتا رہے ہیں نشاندہی کریں، لیکن سر پولیس میں بھی دیکھ لیں، پولیس میں بھی بچیوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے. تھانے میں کوئی شریف عورت جاتے ہوئے گھبراتی ہے، جو لے کے جاتی ہے مقدمہ اسی کو گندا کیا جاتا ہے. یہ آپ کی پولیس میں آج بھی ہو رہا ہے. آپ کے پروگرام کے ذریعے سے فریحہ میں یہ میسج دے رہا ہوں پوری پنجاب کی. میں جو دیکھو جو میرا دائرہ کار ہے، جو سردار عثمان بزدار صاحب کا دائرہ کار ہے، جو پنجاب حکومت کا دائرہ کار ہے،